بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف. چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسہ اقبال پارٹ 30. ہادی اس کے جنازے کو اب کندھا دیے جا رہا تھا اور پھر اسے حیدر کے ساتھ ہونے والی ایک پرانی بات یاد آئی. ہادی کے کندھے پہ جب بھی حیدر سوار ہوتا تھا تو وہ اسے کہتا تھا کہ میرے کندھے پہ مت سوار ہوا کرو تم، بہت وزن ہے تمہارا اور میرا کندھا دکھ جاتا ہے. ہادی کو اپنی ہی آواز اس کے کانوں میں کہیں آس پاس گونجی تھی اور پھر حیدر کی بھی شرارت بھری آواز گونجی تھی کہ تجھے اگر میرے جنازے کو کندھا دینا پڑ گیا تو تو اس وقت بھی نہیں دے گا کیا؟ اس وقت ہادی نے مسکرا کر کہا تھا کہ تم اتنے جلدی نہیں مرنے والے اور اس لیے ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سے حیدر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے جنازے کو کندھا تم ہی دو گے اور دیکھ لینا. اور اب آنسوں کی دھند آنکھوں پر چھانے لگی تھی. وہ کہنے لگا کہ تو نے اچھا نہیں کیا حیدر، دوستی توڑ کر تم یوں چلے گئے. ذرا خیال نہ آیا کہ میں اکیلا کیا کروں گا؟ ایک شکوہ ہادی کے دل میں ابھرا تھا اور نماز جنازہ ادا کر کے اسے قبرستان لے جایا گیا اور پھر ایک فوجی دستے نے اسے سلامی دی اور ان میں ہادی بھی شامل تھا. اس کا دل یوں لگ رہا تھا جیسے خالی ہو گیا ہو اور قبر کے پاس پہنچ کر وہ قبر میں اترا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے حیدر کی میت کو قبر میں اتارا، انہی ہاتھوں سے جن کو تھام کر وہ چلتے تھے اور ہنستے کھیلتے تھے. ایک آخری نظر اس کے چہرے پر اس نے ڈالی اور پھر مٹی اٹھا لی. اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مٹی ڈالے اس کی قبر پر، اور ہادی کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو دور ہٹائے، وہ جو اسے منو مٹی تلے دفن کر رہے تھے ان سب کو دور کر دے. لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، سب مٹی ڈال چکے تو اس نے آہستہ سے ہاتھ میں پکڑی مٹی بیٹھ کر پوری قبر پر بکھیر دی. اب سب لوگ واپس جا رہے تھے اور وہ وہیں ہاتھ قبر پر رکھے بیٹھا تھا، گویا کبھی نہ اٹھ کر جانے کی قسم کھا رکھی ہو اس نے. اور یہاں یہ سین ہوا ختم. وعدے وہ سارے توڑ گیا ہے، بیچ راستے میں چھوڑ گیا ہے. وعدہ عمر بھر کے ساتھ کا کر کے رخ زندگی سے موڑ گیا ہے. مانا کہ وطن بہت تجھ کو تھا پیارا، دوستی بھی تو نبھاتے او میرے یارا. چھوڑ کے یوں جو تم جاؤ گے، یاد ہم کو ہر پل آؤ گے. بولو کیسے جی ہم پائیں گے، جو تو نہیں ہوگا ساتھ ہمارے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے. کیسے پکاریں کیسے بلائیں، کوئی منتر کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے تجھ کو واپس لے آئیں. یاد تمہاری ہمیں آئے گی اور ہر پل اور ہر لمحہ ہم کو ستائے گی. تم سے تھی خوشیاں تم تو تھے جان ہماری، تم سے ہی تو رونق تھی ہماری. گئے جو تم تو ویران ہو گیا ہے، اپنا دل تو خود سے ہی انجان ہو گیا ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابھی تم لوٹ آؤ گے،
اور ہاتھ پکڑ کر کہو کہ مجھ سے کہ کیوں اداس ہو، کیوں روتے ہو۔ چلو اب وہاں چلیں جہاں سمندروں کے کنارے ملتے ہیں اور جہاں فضاؤں میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ آؤ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، کہو گے تم کہ آؤ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، کاش کہ تم کہو چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ یاد ہم کو ہر پل آؤ گے، بولو کیسے جی پائیں گے جو تو نہیں ہوگا ساتھ ہمارے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ کیسے پکاریں کیسے بلائیں، کوئی منتر کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے تجھ کو واپس لے آئیں۔ یاد تمہاری ہمیں آئے گی اور ہر پل ہر لمحہ ہمیں ستائے گی۔ کیوں وعدے وہ سارے توڑ گیا، کیوں بیچ راستے میں چھوڑ گیا، وعدہ عمر بھر کے ساتھ کا کر کے رخ زندگی سے موڑ گیا ہے۔ مانا کہ وطن بہت تجھ کو تھا پیارا، لیکن دوستی بھی تو نبھاتے او میرے یارا۔ کاش کہ تم کہو کہ آؤ چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہادی ایسے ہی وہاں بیٹھے حیدر سے باتیں کرتا رہا اور وہ وہاں سے اٹھا نہیں اور کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ وہیں حیدر کی یادوں اور حیدر کی باتوں میں تھا۔ اس سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ کے جانے والے، کبھی سوچا ہے تم نے کہ میں کیا جواب دوں گا ان رستوں کو جب وہ تمہارا پوچھیں گے کہ جن پہ ہم ساتھ چلتے تھے، کیا کہوں گا میں ان درختوں کو جو ہماری محبت کے گواہ ہیں۔ کیسے سمجھاؤں گا اس کمرے کو جس میں کئی راتیں باتوں باتوں میں جاگ کے گزاری ہیں، بتاؤ نا۔ کیسے کھولوں گا میں وہ الماری جس میں لٹکے کپڑوں سے ابھی بھی تمہاری خوشبو آتی ہے، اور کیسے دیکھوں گا تمہاری وہ خاکی وردی جس پر اب بھی تمہارا نام چمکتا ہے حیدر۔ کیسے سمجھاؤں گا میں اس دل کو جو اب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ نا کیسے سمجھاؤں گا میں۔ مجھے چھوڑ کے جانے والے، کبھی سوچا ہے تم نے کہ میں کیا جواب دوں گا ان رستوں کو جب وہ تمہارا پوچھیں گے کہ جن رستوں پہ ہم چلتے تھے۔ کیا کہوں گا میں ان درختوں کو جو ہماری محبت کے گواہ ہیں، اور کیسے سمجھاؤں گا اس کمرے کو جس میں کئی راتیں باتوں باتوں میں جاگ کے گزاری ہیں۔ کیسے کھولوں گا میں وہ الماری جس میں لٹکے کپڑوں سے اب بھی تمہاری خوشبو آتی ہے، اور کیسے دیکھوں گا میں تمہاری خاکی وردی۔ جس پر اب بھی تمہارا نام چمکتا ہے، اور کیسے سمجھاؤں گا اس دل کو جو اب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بولو نا حیدر۔
اور ایسے ہی بیٹھے جب کئی گھنٹے گزر گئے اور رات ہو گئی. اب رات اپنے پر ہر طرف پھیلا رہی تھی اور سردیوں کی راتوں میں تو ہر ذی روح اپنے آشیانے میں جا چکا تھا. قبرستان میں اب مکمل طور پر سناٹا تھا، دور دور تک پھیلا ہوا سناٹا. لیکن پھر بھی وہاں کوئی موجود تھا. ایک قبر پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے بیٹھا، ماتم کنا سا، یوں جیسے زندگی کی ساری جمع پونجی لوٹ کر کسی نے یہاں دفن کر دی ہو. اس کا جسم نڈھال سا تھا اور وہ ہاتھ بار بار مٹی پر پھیر رہا تھا، یوں جیسے اندر سوئے شخص کے نقوش کو چھونے کی کوشش میں ہو. اور وہ حیدر سے پھر باتیں کرنے لگا کہ میں کہتا تھا کہ میرا حیدر بہت اچھا ہے، لیکن تم بہت برے ہو حیدر، تم مجھے اکیلا کر گئے ہو. جاتے ہوئے تم بھول گئے کہ کوئی ہے جس کی سانسیں تمہاری سانسوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور کوئی ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے ہی محبت کرتا ہے. کوئی ہے جو تمہیں ایک دوست، ایک بھائی اور اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. آج تمہارے جانے سے جنت میں تو رونق ہوگی حیدر، لیکن ہماری زندگی بے رونق ہو گئی ہے. اور اس کا لہجہ نم تھا. آنکھوں کے پردوں پر کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر پھر سے واضح ہونے لگا، اور وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے حیدر کو آپریشن پر ساتھ آنے کی دعوت دی تھی. اسے نہیں لے کے جانا چاہیے تھا ساتھ حیدر کو. اور اب اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جب وہ سعد کو واپس لے جا رہے تھے، جب سعد کو وہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنے جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سعد ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ان پر اٹیک ہوا تھا اور کس طرح سے حیدر کو گولی لگی تھی. اب وہ سب اسے یاد آ رہا تھا. اسے یاد آیا تھا کہ حیدر کی گن سے نکلنے والی ایک ہی گولی نے سعد پر تشدد کرنے والے اس ظالم کو نیچے گرا دیا تھا، اور پھر ہادی اور حیدر سعد کو سہارا دے کر باہر بھی لا رہے تھے. اور ایک جوان فرنٹ اور ایک بیک سے انہیں کور کر رہا تھا، اور سعد پر نکاحت طاری ہو رہی تھی، اور وہ بامشکل ان دونوں کے سہارے چل رہا تھا. اور تب حیدر نے مسکرا کر اس سے کہا تھا کہ خوشی ہوئی تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر. اور پھر ہادی بھی شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ زندہ تو ہے یہ، لیکن سلامت ہونے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ہاسپٹل جا کر ہی پتہ لگے گا کہ کتنی ہڈیاں سلامت ہیں اور کتنی ٹوٹ چکی ہیں. اور اتنے دنوں بعد ان دونوں کو دیکھ کر سعد کو ان کا تنگ کرنا برا نہیں لگ رہا تھا. سعد ہلکا سا مسکرا دیا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک تازہ زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، اور حیدر نے ایک ہاتھ بازو کے نیچے سے گھما کر کمر پر رکھتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹ سے بہتے خون کو صاف کیا تھا. اور پھر جب نظر اس کے پاؤں کے ناخن سے بہتے خون پر گئی تو غصے سے اس نے جبڑے بھینچ لیے، اور پھر اس نے اونچی آواز میں حکم جاری کیا تھا کہ کوئی ایک بھی بچنا نہیں چاہیے. تبھی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی کے کراہنے کی آواز آئی تھی، اور ہادی اور حیدر کے ساتھ ساتھ سعد نے بھی بامشکل گردن گھما کر اس جانب دیکھا تھا. تم دیکھو کون ہے وہاں. حیدر نے پیچھے کھڑے جوان کو اشارہ کیا اور وہ پھر آگے بڑھا تھا. تبھی پیچھے گرے وجود میں کچھ حرکت ہوئی اور آگے وہ چل رہے تھے. ہادی ابھی سعد سے بات کر رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو نا، کیونکہ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، اور چہرے اور آنکھوں کے نیچے جو ہلکے تھے اور جسم کا جو حصہ اس کا نظر آ رہا تھا اس پر کوئی نہ کوئی زخم موجود تھا. تو وہ کہنے لگا اب آپ دونوں آ گئے ہیں نا تو میں بالکل ٹھیک ہوں. اور پھر حیدر نے اس کے پاؤں سے بہتے خون کو دیکھ کر بھی کہا تھا کہ اسے جلدی باہر لے کر چلو تاکہ فرسٹ ایڈ دی جائے اور ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا اسے. اور تم بہت کمزور ہو گئے سعد. حیدر سعد کی جانب دیکھ کر بولا تھا. پھر بھی ٹپیکل بیویوں والی بات کر رہے ہو نا تم. اب ہادی ہنسا تھا اور ان کی نوک چوک سے سعد بھی لطف اندوز ہو رہا تھا اور وہ بھی مسکرایا تھا. اور پھر حیدر سنجیدگی سے بولا کہ بیوی والی بات نہیں ہے، یہ میری محبت ہے سعد کے لیے اور سعد کی میرے لیے.
اور پھر ہادی نے چہرے پر حیرت اور دکھ کے تاثرات لاتے ہوئے کہا کہ تم دونوں اس ٹائپ کے ہو کیا؟ پہلے تو انہیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو حیدر نے آگے بڑھ کر عین ہادی کے گھٹنے کے پیچھے سے مارا اور ہادی لڑکھڑایا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی نا تو میں ساتھ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا اور ساتھ گر جائے گا، ہادی نے اسے وارن کیا تھا۔ اور پھر ساتھ کہنے لگا کہ مجھے تو ڈر تھا کہ میں کہیں آپ دونوں سے ملے بغیر ہی مر نہ جاؤں، اور ساتھ کی بات پر دونوں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونا تھا ساتھ، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہادی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ ہاں تبھی اتنا سب ہو گیا، ساتھ بے خفگی سے بولا اور حیدر کا کہکہا گونجا تھا۔ اور پھر حیدر نے بڑے پرجکین لہجے میں اس سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر سعد نے بھی حیرت سے دیکھا کہ ایسا کیوں؟ ارے یار تم نے سنا نہیں کہ نیک لوگ جلدی مر جاتے ہیں، اس لیے تم پریشان مت ہو، شہادت اگر نصیب میں لکھی ہے نا تو سب سے پہلے تو میں شہید ہوں گا، تم دونوں دیکھ لینا۔ اور حیدر کی بات پر ہادی اور سعد دونوں ہی انشاءاللہ بھی نہ کہہ سکے تھے۔ اتنے بھی تم اللہ کے پیارے نہیں ہو کہ اتنی جلدی وہ تمہیں بلا لیں، ہادی نے اسے چڑھایا اور ساتھ ہنس دیا۔ یار میں جنت میں بیٹھ کر نا تم دونوں کا انتظار کروں گا، وہ چہرے پر مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اور ہاں میں تم دونوں کو وہاں بیٹھ کے بہت یاد بھی کروں گا۔ اور اب وہ سب ہنس رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے آہٹ آئی اور ساتھ کی نکاہت دور کہیں جا سوئی اور بازو ان کے کندھے سے ہٹا کر بجلی کی سی تیزی سے وہ پیچھے مڑا تھا اور فضا میں فائر گونجے تھے، اور پل ہی بھر میں کئی جوان وہاں پہنچے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہادی نے بھی گن نکال کر اس شخص پر فائر کھول دیا تھا، لیکن ساتھ کھڑے ساتھ کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا تو اس کی جانب پلٹا، لیکن جب اس کی نظر ساتھ کے ساتھ پڑے ساکت ہوتے ہوئے وجود پر پڑی تو اس میں اتنی ہمت بنا رہی کہ وہ ساتھ کو سنبھالے، اور اس وقت ساتھ ہاتھ سینے پر رکھے جھکا ہوا تھا جبکہ حیدر نیچے گر چکا تھا، اور سر کے پیچھے سے خون کا ایک فوارہ ابل کر باہر کو آ رہا تھا، اور ہادی بھی لڑکھڑا کر نیچے کو گرا، اور سعد نے گردن موڑ کر حیدر کو دیکھا۔ ہادی ساکت ہوتے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں یہ نام نکلا تھا، اور ہادی نے اس کی جانب دیکھا۔ سعد، وہ اب سعد کو پکار رہا تھا، اور ہادی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور سعد کو وہ جوان لے کر اب باہر کو بھاگے تھے۔ ہادی نے حیدر کو تھامنا چاہا لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور پھر اس کی نظر حیدر کی جیب سے گرے موبائل پر پڑی اور دعا کا لنک جگمگا رہا تھا۔ ساتھ ہی پس منظر میں ہادی، حیدر اور سعد کی ایک تصویر نظر آ رہی تھی، اور اسکرین جل اور بجھ رہی تھی، لیکن وہ فون پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اور وہ ساکت سا وہاں بیٹھا رہا، اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف دھواں تھا اور شور تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نیچے گرے خون کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا، اور پھر اس نے بامشکل ہی اس کا نام لیا تھا، حیدر۔ اور پھر سعد کے سینے سے جو خون ابل کر نکلا تھا اس پر بھی اس نے ہاتھ لگایا تھا، اور اس کے ارد گرد اب خاموشی تھی، موت کی سی خوفناک خاموشی، اور وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اور پھر اسے بھی کسی نے پکارا تھا کہ سر، اور اس نے خالی خالی نظروں سے اسے مڑ کر دیکھا۔ آپ کے ہاتھوں پر خون لگا ہے، کیا یہ آپ کا خون ہے؟ کیا آپ بھی زخمی ہیں؟ اس نے ہادی سے پوچھا، اور وہ دیوانوں کسی طرح بیٹھا ہاتھوں پر لگا خون اس سپاہی کو دکھانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میرا ہی تو خون ہے، یہ میرا ہی تو خون ہے، میرا اپنا خون۔ اس سپاہی نے آگے بڑھ کر ان کو دیکھنا چاہا کہ سر آپ کو کہاں چوٹ آئی ہے اور کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو، اور اس نے اپنے عین دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں
یہاں درد ہو رہا ہے مجھے، اور یہ خون بھی میرا ہے، میرے اپنے حیدر اور سعد کا خون ہے یہ، وہ مجھ سے الگ ہیں کیا؟ اس کے ہاتھ پکڑے پوچھ رہا تھا، اور اس نے ایک نظر ہادی کے خون لگے ہاتھوں کو دیکھا، اور اس نے دکھ سے ہادی کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہادی اس وقت کس حال میں ہے۔ سر چلیں، ہاسپٹل چلتے ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کرنل خالد کے آرڈر ہیں یہ کہ آپ کو لے کر جاؤں میں۔ اس نے یہ کہہ کر ہادی کو سہارا دے کر اٹھایا، اور ہاسپٹل میں ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ 2 آفیسر ایک ہی یونٹ سے ایمرجنسی میں لائے گئے تھے۔ ہادی بی بریو، کرنل خالد نے اس کا کندھا تھپکا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمرجنسی میں داخل ہوتے وقت اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس کا دل کانپا تھا، اور ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور ہادی ہمت سے کام لیتے ہوئے ان کے بیڈ کی جانب آیا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ سعد کراہ رہا تھا اور اس کے منہ سے آہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے مشینوں میں جکڑے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا خوشی اتنی مختصر تھی کہ تمہارے ملنے کی کیا ہم اسے منا بھی نہیں سکے؟ اور تبھی سعد کے پاس کھڑی AFNS آفیسر اس کا بی پی مانیٹر کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ان کے وائٹل سٹیبل ہو جائیں تو انہیں آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا جائے گا۔ اور تبھی ہادی کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ سر وہ میجر حیدر ہے نا، سر وہ میجر حیدر نے آپ کو بلایا ہے۔ اور ہادی جیسے ہوش میں آیا تھا، اور ایک آس، ایک امید دل میں جاگی تھی، اور وہ دوڑ کر حیدر تک پہنچا اور اس نے جاتے اسے پکارا، حیدر۔ ہادی میرا سعد، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا، اور اس کی آواز میں نمی بھی تھی اور اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ موت سے لڑ کر آیا ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا حیدر۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہادی میری ماہی کا کیا ہوگا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ اور ہادی چیخا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور حیدر کی باتیں اب اسے تکلیف دے رہی تھی، اور حیدر زخمی سے انداز میں مسکرایا، اور پھر اس نے اسے پکارا، ہادی۔ اس نے اسے آواز دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسی باتیں کرنی ہیں تو مت بات کر مجھ سے۔ ہادی خفگی سے بولا، اور اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے ضبط کی گواہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ اور پھر حیدر اس سے کہنے لگا، میری بات سنو ہادی، میری ماہی کا خیال رکھنا، اور مما سے کہنا میں نے پاپا کی پیروی کی ہے اور میں ان کے نقش قدم پہ چلا ہوں۔ وہ سمجھ جائیں گی، وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ اب وہ بول رہا تھا لیکن اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اور ہادی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ دعا، میری بیوی ہے وہ ہادی، لیکن میں زیادتی کر گیا اس سے، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اسے ایک بیوہ کے طور پر جانا جائے۔ اور اب ہادی کا سخت جواب دے رہا تھا، لیکن حیدر نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور اب وہ اس ہاتھ کو چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ چھوڑا سکتا تھا۔ ہادی، دعا سے کہنا مجھے معاف کر دے، ہادی اس سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ وہ میں شہادت چاہتا تھا لیکن مجھے نکاح جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت مجھے اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ اور وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بول رہا تھا، اور ہادی سے کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہادی بضد تھا اور اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا، جیسے وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر آخری بات اس نے جو کہی کہ سعد کو بچانا، میرے ساتھ کو کچھ مت ہونے دینا ہادی، وہ میری جان ہے۔
اور اس کے لہجے میں نمی گھل رہی تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھی. اسے کبھی پنشمنٹ مت دینا، اس کا خیال رکھنا اور اس کا سہارا بننا. بے شک اسے تنگ بھی کرنا، مگر جب سب مل کر اسے تنگ کر رہے ہو نا، تب تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس کی ڈھال بن جانا، تاکہ اسے کبھی میری کمی محسوس نہ ہو. اور اس کی باتیں ہادی کا دل چیر رہی تھی اور اس کا کلیجہ باہر آنے کو تھا. ہادی اٹھ کر باہر جانے کو ہی تھا جب حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر پاس کھڑے ٹرینی سرجری نے اسے مطلع کیا کہ سر آپ زیادہ بات مت کریں اور جتنا ہو مائنڈ کو ریسٹ دیں. یہ ایک اشارہ تھا ہادی کو باہر بھیجنے کے لیے. اور پھر وہ کہنے لگی کہ سرجن جنرل ابھی ہاسپٹل کے راؤنڈ میں ہے اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہے، اس لیے جتنا کم بولیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس نے نرمی سے سمجھایا، لیکن حیدر نے فوراً کہا کہ آفیسر مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں. اور اب اس کا لہجہ لڑکھڑایا اور ہادی اس پر جھکا تھا. اور پھر اس شخص نے بھی کہا کہ اوکے ٹیک یور ٹائم. اور ساتھ ہی کھڑا ہو کر حیدر کی نبض ٹٹولنے لگا اور حیدر نے ایک نظر مڑ کر سعد کو دیکھا اور پھر ہادی کو. اور کچھ ٹائم پہلے جو اس نے ایک جھوٹ بولا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پر میں تمہیں بتاؤں گا، اب وہ بتا رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا، اسے بتا رہا تھا. اور ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. اس دن جب تم نے سعد سے پوچھا تھا نا کہ ہم دونوں میں سے اگر وہ کسی ایک کو بچا سکتا تو کسے بچاتا؟ اور ہادی کے گلے میں آنسوں کا پھندا پھنسا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ میرا نام لے گا، وہ مجھے ہی بچاتا، حیدر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا. اور ہادی نے بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. وہ مجھے بہت پیارا ہے ہادی، ساتھ مجھے بہت پیارا ہے، اسے کچھ مت ہونے دینا. اور میری دعا سے معافی تم پر ادھار ہے ہادی، اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے. وہ سب کی انتہا پر تھا. اور پھر اچانک سعد کے پاس کھڑا کوئی شخص بولا تھا کہ سر پیشنٹ ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اور اب ان دونوں کا دل دہلا تھا اور حیدر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. ڈاکٹرز کی ایک ٹیم سعد تک پہنچی تھی اور ہادی نے اس طرف جانا چاہا جب اسے منع کر دیا گیا اور سکرین سامنے لگائی جا رہی تھی. اور حیدر نے حسرت سے سعد کا چہرہ دیکھا آخری بار. پھر چند لمحے اور سر کے 1 2 3 اور پھر اس کا چہرہ سکرین کے پیچھے چھپ گیا. ایک آنسو حیدر کی آنکھ سے نکلا تھا. اور پھر وہاں سعد کے پاس جو کھڑی ٹیم تھی اس نے کرنل خالد کو اس کے متعلق بریفنگ دی، اس کی حالت کے بارے میں کہ اس کے بچنے کے کیا چانسز ہیں اور کس طرح سے اسے ہینڈل کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری کر سکیں تو ہی یہ بچ سکتے ہیں. اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ چائنا کے مشہور کارڈیالوجسٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ابھی وہ سرجن جنرل کے ساتھ راؤنڈ پر ہیں اور وہ یہ کیس ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ڈونیٹڈ ہارٹ موجود ہو تو. اسے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا ہے فی الحال اور ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں. وہ بریفنگ دے کر آگے بڑھ گیا تھا اور یکا یک حیدر کے پاس پڑا مانیٹر الارم دینے لگا اور حیدر کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی تھی. ہادی اسی کے پاس کھڑا تھا اور پوری ٹیم اب حیدر کے پاس موجود تھی. اور پھر حیدر نے فوراً کہا کہ میں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اس بات پر وہاں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا. اور ہادی نے فوراً اسے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا حیدر. اور ہادی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پوری وارڈ گونج اٹھی تھی.
اور اس نے ہادی کی بات نہیں سنی اور کہنے لگا سر میں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں سعد کو، اور اس نے گویا ہادی کی بات واقعی نہیں سنی تھی۔ اور پھر ہادی نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کبھی بھی تمہیں پرمیشن نہیں دے سکتا اس بات کی۔ کرنل خالد بھی اس کے منہ سے یہ بات سن کر دہل گئے تھے اور اسے آکسیجن ماسک پہنایا گیا تھا اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ تبھی سرجن جنرل اندر داخل ہوئے اور اس کے پاس پہنچے اور حیدر نے ان سے کہا کہ سر میں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش ہے، ایک ریکویسٹ سمجھ لیں۔ اور وہ اونچے اونچے سانس لے رہا تھا، سب اس کے پاس موجود تھے اور ہادی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، گویا لب سی دیے ہوں اس نے۔ اور پھر 10 منٹ کے بعد ایک پیپر لا کر حیدر کے سامنے رکھا گیا اور سرجن جنرل نے رشک آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پیپر اس کے سامنے کیا اور حیدر نے سائن کیے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سانسیں الجھنے لگی۔ ہادی کو پھر پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا اور اس نے حیدر کا ہاتھ چھوڑنا چاہا اور حیدر نے زور بڑھایا، اس کا ہاتھ دبایا، گویا تسلی دی ہو کہ اس حال میں بھی وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سوا ہر ایک کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر ہادی نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ آخری لمس اس کے ہاتھ پر رہ گیا تھا۔ پیشنٹ کا بی پی لو ہے، فوراً ڈرپس اٹیچ کرو۔ ڈاکٹر کے حکم پر EFNS آفیسر نے فوراً عمل کیا تھا۔ اب حیدر کے کانوں میں کچھ الفاظ گونج رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہادی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں اور سوچوں کے پردے پر کچھ منظر لہرا رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہادی اسے گلے لگا رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اتنے دن تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، اور تب اس کے ساتھ سعد بھی کھڑا تھا اسے گلے لگائے ہوئے، اور سعد کا مسکراتا چہرہ بھی اسے نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہو تو حیدر بھائی جیسا۔ اور پھر ایک اور چہرہ سوچوں کے پردے پر ابھرا تھا۔ دعا اس سے پوچھ رہی تھی کہ حیدر تم کب واپس آؤ گے، اور اس نے کہا تھا کہ 2 ماہ بعد، اور اس نے کہا تھا کہ 2 ماہ کب پورے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں بے تابی تھی، اور پھر اسے اپنی آواز سنائی دی تھی کہ 2 ماہ کے بعد پورے ہوں گے۔ درد کا گہرا احساس دل میں جاگا تھا۔ ایک اور آواز ابھری تھی کہ بھائی تھینک یو، ایک دوست، ایک بھائی اور ایک باپ بن کر مجھے بڑا کرنے کے لیے اور میری ہر خواہش بن کہے پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں اور دور کھڑا ہادی بھی انہی لمحوں اور انہی یادوں کی زد میں تھا۔ ہادی کے کانوں میں بھی حیدر کی آواز گونج رہی تھی کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ماہی کی آنکھ میں آنسو نہیں، تم پر تو میرا قتل بھی معاف ہے ہادی۔ اور پھر ایک اور منظر یادوں کے پردے پر ابھرا تھا۔ ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کھڑا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ میرے دوست کی برائی کرنے والوں کے ساتھ میں بہت اچھی والی برائی کرتا ہوں، اور دوبارہ ہادی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ اور انہی یادوں میں ہادی نے دیکھا کہ ڈاکٹرز میں اب افراتفری مچ چکی تھی اور ایک ڈاکٹر سینے پر ہاتھ رکھے حیدر کو CPR دے رہا تھا، اور ایک اور آواز ہادی کے کانوں سے ٹکرائی کہ شہید تو میں سب سے پہلے ہوں گا۔ ہر ایسے تو مت دیکھو، نظر لگاؤ کہ کیا، ایسے تو آج میری بیوی میری دعا نے بھی مجھے نہیں دیکھا جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور ڈاکٹرز اس پر جھکے اس کی دھڑکن کو معمل پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دل تھا کہ باغی ہو چکا تھا اور شہادت کی طرف وہ لپک رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے مجھے محبت ہو گئی، دعا سے محبت
بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ ہادی نے اب اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہوتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ اور اب ہادی نے حیدر کے لب ہلتے ہوئے دیکھے تھے جو کہہ رہا تھا ہادی۔ آواز اس تک نہیں آئی تھی لیکن اسے لگا تھا کہ حیدر نے اسے پکارا ہے۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا تھا اور ہادی نے آنکھیں بند کر لیں، گویا اس منظر سے بچنا چاہ رہا ہو وہ۔ حیدر نے گردن گھما کر ایک نظر ابساط کو دیکھنا چاہا لیکن درمیان میں لگی اسکرین نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ دعا چیخ کی صورت میں اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے اور دوسرے بیڈ پر پڑے سعد کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا تھا اور ہادی کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے دعا کو پکارا، ایک ایسی لڑکی کو جسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر بنا کوئی آس امید اور بنا کوئی وعدہ کیے وہ جا رہا تھا۔ اب وقت الوداع آ چکا تھا اور وہ تینوں دوست جو کہتے تھے کہ ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں، ان میں سے ایک کو اب ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا پڑ رہا تھا۔ اب حیدر نے ہادی کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ویسے ہی جیسے راستے میں چلتے چلتے وہ اکثر تھام لیتا تھا، اور ویسے ہی جیسے ٹھنڈ میں ہادی کے گرم ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کی وہ کوشش کرتا تھا، اور ویسے ہی اس نے آج بھی ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے جسم نے جھٹکے کھائے، 1 2 3 اور پھر ہادی کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہادی کا ہاتھ خالی کا خالی رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور پھر حیدر کے ہاتھ کو، اور حیدر کے لب پھڑ پھڑائے تھے اور اس سے جو آواز آئی تھی وہ ماما کی تھی۔ پھر ہادی نے کلمہ پڑھتے اس کے لرزتے لبوں کو ساکت ہوتے دیکھا اور ہادی حیران تھا کہ حیدر کو جاتا دیکھ کر بھی وہ زندہ کیسے ہے۔ اس نے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے گہری سانس لے کر گویا اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہا، اور پھر اس نے حیدر کو دیکھا جس کی آنکھ سے ایک بے نام آنسو نکل کر کنپٹی پر بہہ نکلا تھا۔ وہ آنسو کس کے نام کا تھا؟ ہادی کے، سعد کے، دعا کے، ماہین کے، یا پھر ماما کے؟ وہ تو سب میں پیار بانٹنے والا یہ آنسو بھی سب کے نام کا بہا کر گیا ہوگا۔ اب ڈاکٹرز پیچھے کو ہٹ رہے تھے اور ہادی نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حیدر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے جا سکتے ہو تم ایسے؟ وہ بے یقین تھا۔ اور وہ ڈاکٹرز کو بتانے لگا کہ یہ زندہ ہے، یہ صرف مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے ستا رہا ہے، آپ کوشش کریں نا، وہ جاگ جائے گا۔ اور کرنل خالد نے اب آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اسے کہا کہ سچ کو قبول کر لو، وہ اب نہیں رہا۔ یہ الفاظ نہیں، 2 دھاری تلوار تھی جس نے ہادی کا دل چیر دیا تھا اور اس کے لب سل گئے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے حیدر کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہادی اس پر جھکا، اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی دھن چھا رہی تھی اور اس نے حیدر کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کوئی پوچھے مجھ سے سب سے بے رحم شے کیا ہے اس پوری کائنات میں، میں کہوں گا موت۔
जो ना बचपना देखती है ना जवानी, ना दुश्मनी देखती है ना दोस्ती की कहानी, बस छीन के ले जाती है हमसे हमारे अपने, आंखों से सभी सपने, और आंसू दे जाती है। बहारों के मौसम में भी बारिश गम की बरसाती है। कितनी बेरहम है ये मौत, जो कि कोई रिश्वत भी नहीं लेती, सूद में जिंदगी के 2 पल नहीं देती। कोई दम इस पर नहीं चलता, कोई जादू कोई तावीज असर नहीं करता। इसे कहो ना कि मत लूटे जिंदगी की दौलत, भरी जवानी में कि जवान मैयत को कंधा देने वाले अंदर ही अंदर घुट घुट कर खुद भी बेमौत मर जाते हैं। मौत से कहो कि इतनी जालिम ना बने और उसे लौटा दे मुझे, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। अरे कहो ना मौत से कि इतनी जालिम ना बने, लौटा दे उसे मुझे, मैं तो जी नहीं सकता उसके बिना। कोई पूछे मुझसे सबसे बेरहम शय क्या है इस पूरी कायनात में, तो मैं कहूंगा मौत, जो न बचपना देखती है न जवानी, न दुश्मनी देखती है न दोस्ती की कहानी, बस छीन के ले जाती है हमसे हमारे अपने, आंखों से सभी सपने, और आंसू दे जाती है। बहारों के मौसम में भी ना बारिश गम की बरसाती है। अरे कितनी बेरहम है ये मौत, जो कि कोई रिश्वत भी नहीं लेती और सूद में जिंदगी के 2 पल भी नहीं देती। कोई दम इस पर नहीं चलता, कोई जादू कोई तावीज असर नहीं करता। इसे कहो मत लूटे जिंदगी की दौलत, भरी जवानी में कि जवान मैयत को कंधा देने वाले अंदर ही अंदर घुट घुट कर खुद भी बेमौत मर जाते हैं। अरे कहो ना मौत से इतनी जालिम ना बने, इतनी जालिम ना बने और लौटा दे मुझे, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। कहो ना मौत से इतनी जालिम ना बने। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अब क्या देगा सवालों के जवाब घर वालों को वो, हादी कैसे जिएगा अपने दोस्त, अपने यार, अपने भाई हैदर के बगैर। माही कैसे जिएगी अपने उस भाई को जिसे वो बाप के रूप में देखती थी। दुआ जिसने उसके साथ अपने शरई रिश्ते के 2 पल खूबसूरती के भी गुजारे भी ना थे, कि उस सफेद लिबास में वो उसकी बेवा कहलवाने लगी। कैसे जिएगी वो उसके बगैर। सिर्फ एक इंसान इस दुनिया से नहीं जाता, उसके साथ जुड़े कितने रिश्ते और कितने खानदान और कितनी जिंदगियां भी जीते जी जिंदों में शुमार नहीं हो पाती। जानेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।